السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عدنان ہے اور میرا تعلق میرب اسٹوڈیو سے ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ہم نے ایک اولڈ ڈسٹرائے سٹی تھی اس کا ایک کمپوزیشن تیار کیا تھا، جس پہ دوستوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے، مجھے پرسنل میسیجز بھی کیے انہوں نے کہ اس طریقے سے کوئی اور بھی ویڈیو ہمیں بتائیں جو کہ بالکل بگینرز ہیں، جن کے پاس فوٹو شاپ کا کوئی نالج نہیں ہے ان کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آپ کی ویڈیو لے کے آ رہا ہوں جس کا پرومو آپ نے اس لیسن کے سٹارٹ میں دیکھا ہوگا۔ اب میرے سامنے یہ آپ کے سامنے دیکھیں اسکرین کے اوپر ایک رف سا امیج ہے جو کہ موبائل سے کھینچا گیا ہوا ہے۔ ویسے میں نے یہ امیج جو ہے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، آپ کے پاس اگر آپ کا اپنا ہے امیج تو وہ بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ گوگل سے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میتھڈ جو ہے وہ سیم ایک جیسا ہی رہے گا۔ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میں کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر یہ والا امیج جو میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کے پیچھے لگانا چاہتا ہوں، تاکہ اس طرح لگے کہ لڑکی جو ہے وہ اس روڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب ایک چیز پہ یہ ذرا غور رکھیے گا کہ چونکہ آپ بگینرز ہیں، آپ کے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ آپ اس لڑکی کے اس امیج کو اٹھائیں اور اٹھا کے یہاں پہ رکھیں، پھر اس کا شیڈو بھی بنائیں اور پھر اس کا اینگل بھی اتنا اچھا ہو کہ وہ بالکل اسی طریقے سے لگے کہ جیسے وہ لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا کیا حل ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا اور آسان سا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ دو امیجز کو بڑے اچھے طریقے سے ایک امیج میں بلینڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس جو لڑکی کا جو امیج ہے اس کو آپ سلیکٹ کر کے کٹ آؤٹ کر کے اس کی ایک لیئر بنائیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس یہ والے جو آپشن ہیں، یہاں پہ لیزو ٹول ہے، اس کے ساتھ پولیگونل لیزو ٹول ہے اور میگنیٹک لیزو ٹول ہے۔ اس میں ہم لیزو ٹول اور میگنیٹک لیزو ٹول کو نہیں چھیڑیں گے، ہمارا کام جو ہے وہ پولیگونل لیزو ٹول سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے میں نے آلریڈی ایک لیئر بنا کے رکھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ اس کی کٹنگ کریں گے تو آپ اس کو یہاں سے کٹنگ کرنا شروع کریں، یا جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں اس کو کٹنگ کر لیں۔ کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے جب آپ دیکھیں کہ اس کی آپ کی سلیکشن پوری ہو چکی ہے تو ایڈٹ پہ جائیے، یہاں سے کاپی یا کنٹرول سی پریس کیجئے گا، اس کے بعد جو ہے وہ پیسٹ یا کنٹرول وی پریس کیجئے گا، تو آپ کے پاس یہ ایک اس طرح کی نئی لیئر بن جائے گی۔ یہ ایک رف سی سلیکشن ہے، کوئی خاص سلیکشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں نے اس کا شیڈو بھی جو ہے وہ سلیکٹ نہیں کیا۔ تو اب میں کس طریقے سے جو ہے وہ یہ آپ کو کام کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اور جب آپ اس کو خود ٹرائی کریں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ جو میری بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا بڑا کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جو میرا یہ والا امیج ہے یہ پورا کا پورا اس پہ فٹ ہو سکے۔ اس کے لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کراپ ٹول۔ کراپ ٹول کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک باؤنڈری آ جائے گی اس طریقے سے۔ اب اس کو کسی بھی جگہ کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ بلاکس آ گئے ہیں۔ اب اس والے اوپر والے بلاک کو پکڑ کے اس کو اوپر کی طرف لے جائیں، جتنا بھی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہے۔ یہاں پہ چھوڑ دیں، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے گڈ کا سائن جو ہے اس کو اوکے کا پریس کر دیں، تو یہ ہمارے پاس جو امیج ہے یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ اتنا بڑا امیج ہو چکا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آگے؟ اب کرنا یہ ہے کہ اب ہم اس امیج پہ جائیں گے، یہاں سے آپ کریں گے کنٹرول اے، یہاں اس والے جو ریکٹینگل مارکی ٹول ہے اس کو یہاں سے پکڑیں اور اس تک لے کے جائیں یہاں پہ۔ اس طریقے سے یہ پورا امیج جو ہے وہ آپ کا ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ دوبارہ ایڈٹ، کاپی یا کنٹرول سی، اور اس امیج پہ آ کے ایڈٹ، پیسٹ یا کنٹرول وی۔ اب آپ کے سامنے میرا امیج جو ہے یہ اس لڑکی کی بیک گراؤنڈ پہ آ چکا ہے۔ اس کو اٹھا کے تھوڑا سا اوپر کر لیں تاکہ جو پیچھے والا خلا ہے وہ کور ہو جائے۔ اب ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ جو نیچے والا پورشن ہے اس کو آپ نے یہاں تک لے کے جانا ہے جس جگہ تک لڑکی بیٹھی ہے۔ اس جگہ تک
यहाँ पे आके अब इसको ओके कर दें। ये अब आपके सामने एक इमेज तैयार हो चुका है। अब उसके बाद आगे आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा काम बताऊँगा मास्किंग के हवाले से। मास्किंग जो है, यहाँ पे एक छोटा सा आपके सामने ये एक टूल नज़र आ रहा है आइकॉन, इसके ऊपर लिखा है ऐड लेयर मास्क, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये एक और वाइट कलर का पेपर सा शो हो रहा है, ये हमारा लेयर मास्क है। जब हम इस पर काम करेंगे तो सबसे पहले जो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो ऊपर का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए और नीचे का कलर जो है वाइट होना चाहिए, तब हम इसके ऊपर मास्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वाइट कलर ऊपर होगा ब्लैक नीचे होगा तो हम इस पर मास्किंग नहीं कर सकते। जब आप ये वाला काम कर लें तो इस जगह पे आएँ, यहाँ पे आपके सामने है ग्रेडियंट टूल, इस पर क्लिक कीजिएगा। किसी चीज़ को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से आके इस लड़की की टांग के पास से इसकी कैप से थोड़ा सा ऊपर तक इसको जो है वो आपने छोड़ देना है। ये देखें, ये अब आपके सामने जो है ये पीछे वाला जो इमेज था वहाँ तक, जहाँ तक हमने इसको रिलीज़ किया है वहाँ तक जो है वो आपके सामने फारग हो गया है। आपको नीचे से पिछली सड़क भी नज़र आनी शुरू हो गई है। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी से आप इसकी जो मास्क की जो है डेंसिटी है उसको आप चेक करके थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना करना चाहते हैं। उसके बाद ये ब्रश टूल है, ब्रश टूल पकड़ लीजिएगा, लेकिन फिर भी वही शर्त है कि सबसे पहले कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए और फोरग्राउंड का। अब यहाँ से आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं इसकी, जिस हद तक आपने जाना चाहते हैं। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर पेंटिंग करनी शुरू कर दें। तो देखिए, जिस जगह से आप पेंटिंग करेंगे वहाँ से जो है वो नीचे वाला इमेज जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा आपके पास से। ये दोस्तों, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस हद तक इसको रखना चाहते हैं और किस हद तक इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब ये वाली सड़क और इस रोड के कलर को मैच करने का वक्त है। वो किस तरीके से करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिएगा, इमेज एडजस्टमेंट और मैच कलर। ये फिर आपके सामने मैच कलर की पैनल बॉक्स आ चुका है। यहाँ पे सोर्स पे जाइएगा, सोर्स पे यहाँ पे दो इमेजेस शो हो रहे हैं, दोनों क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला इमेज जो है वो ये लड़की की तस्वीर का ही है, ये वाला जो बैकग्राउंड है। यहाँ पे आके लेयर 1 है, लेयर 1 जो है वो हमारी लड़की की तस्वीर है। लेयर 2 जो है वो ये पीछे वाला बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने जो है ये वो कलर जो है तस्वीर वाला वो उसकी बैकग्राउंड में भी शो हो रहा है। अब यहाँ से फेड है, फेड का ऑप्शन क्या है, जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे दोबारा आपका नेचुरल कलर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको कितना डार्क रखना चाहते हैं या कितना इसको लाइट करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये वाला जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद कलर इंटेंसिटी है, किस हद तक आप इसमें कलर देना चाहते हैं या कलर को डल करना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद ल्यूमिनस है, ल्यूमिनस क्या चीज़ है, कलर में लाइटनेस और डार्कनेस शेड करना है। तो मेरे ख्याल में जो है ये वाला शेड जो है यहाँ तक जो है वो बिल्कुल बेस्ट है। इसके बाद इसको ओके कर दें। अब भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें किसी चीज़ की चेंजिंग करें तो आपको मसला नहीं है, आप इसमें जब भी चाहें ब्रश टूल के ज़रिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये आपके सामने अब आपका ये वाला इमेज आ गया है। अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड तो ठीक है, लेकिन लड़की की तस्वीर जो है वो अभी भी पहले की तरह है। अब इसमें कलर चेंज करने का टाइम है। सेम प्रोसीजर वही होगा, इमेज एडजस्टमेंट, मैच कलर। यहाँ पे आके दोनों लेयर्स आपकी शो हो रही हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपके सामने लड़की की इमेज शो हो रही है। यहाँ से लेयर 1 है, लेयर 2 करेंगे तो ये वाला कलर जो है बैकग्राउंड का वो इस लड़की के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम इसको फेड करेंगे, फेड इस हद तक कीजिएगा कि बैकग्राउंड वाला कलर जो है ना वो लड़की के ऊपर अप्लाई हो सके। इसके बाद कलर इंटेंसिटी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये जितना मर्ज़ी आप करना चाहें। इसके बाद लुमिनस है, लुमिनस में आप इसमें लाइट ज़्यादा देनी चाहें या कम देनी चाहें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है।
سلائڈ کے ساتھ پلے کیجئے گا تاکہ جب آپ کو آپ کا مطلوبہ رزلٹ نظر آ جائے تب پھر آپ اس کو اوکے کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ کلر جو ہے یہاں پہ آ کے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہاں سے آپ اس کو اوکے کر دیجئے گا۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ والا امیج آ گیا۔ اب ایک چیز ہے، اس لیئر کی جو آئی ہے اس کو اگر ہم بند کر دیں، یہاں سے کلک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل بلر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ شارپ ہے۔ اب اس کو ہم بلر کس طرح کریں گے؟ یہاں سے فلٹر پہ جائیے گا، بلر، گاسین بلر، اس پہ کلک کیجیے گا۔ یہاں سے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو جتنا چاہیں مرضی بلر کر سکتے ہیں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میرے خیال میں یہاں تک جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری جو اوریجنل بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی تقریباً اتنی ہی بلر ہے جتنی کہ یہ بلر کی ہوئی میں نے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا امیج یہاں پہ جو ہے نا وہ بالکل اوکے ہے، تب میں یہاں سے جا کے اس کو مرج ویزیبل یا فلیٹن امیج کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑی سی اس میں کلر گریڈنگ کرنا چاہتا ہوں۔ کلر گریڈنگ کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے امیج جو ہے وہ ہمارا مزید نیچرل لگے گا۔ اس کے لیے آپ یہاں پہ جائیں ایڈجسٹمنٹ لیئر پہ، یہاں پہ جا کے کلر بیلنس ایڈجسٹمنٹ لیئر، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جا کے شیڈو ہے، مڈ ٹونز ہے، ہائی لائٹ ہے، سب سے پہلے ہم شیڈو پہ تھوڑا سا ورک کریں گے۔ یہاں سے آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طریقے سے مرضی اس امیج میں ایڈ کر لیں۔ یہاں سے آپ اس کو کلر چینج کرنا چاہیں تو بہت ہی خوبصورت کلر گریڈنگ ہو جائے گی اس کے ساتھ آپ کی۔ لیکن یہ آپ ایک چیز غور کیجیے گا کہ جب شیڈو پہ کلک کروں گا تو جو شیڈوز کے کلر ہیں صرف انہی پہ عمل ہوگا، کسی اور چیز پہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے میں جاتا ہوں ہائی لائٹس پہ۔ ہائی لائٹس کا کیا مطلب ہوگا؟ جتنا ایریا ہائی لائٹ ہے صرف وہی کلر چینج کرے گا، باقی اور کچھ نہیں کرے گا۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، جس طرح کا چاہیں مرضی کلر دے سکتے ہیں۔ یہاں سے مڈ ٹونز پہ چلے جائیں، مڈ ٹونز پہ جا کے جو بھی آپ نے مڈ ٹون چینج کرنی چاہتے ہیں اس کی وہ کریں۔ دوستو پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے سے ہی آپ سیکھیں گے۔ فوٹوشاپ جو ہے یہ کوئی بہت ہی زیادہ مشکل سافٹ ویئر نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کئی یوٹیوب چینلز پہ دیکھا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے کام کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ دیکھنے والا اور سیکھنے والا جو ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہت ہی ایزی سٹیپس ہیں جن کی مدد سے آپ جو مرضی اپنی امیج کے ساتھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت چیک کر کے دیکھتے ہیں دوبارہ کہ پہلے کیا رزلٹ تھا، اب کیا رزلٹ ہے۔ پہلے یہ رزلٹ تھا دوستو اور اب یہ رزلٹ ہے۔ یہاں سے جب آپ کو لگے کہ آپ کا امیج بالکل ٹھیک ہے تو یہاں سے آ کے مرج ویزیبل کر دیں۔ تو دوستو یہ تو تھا آج کا لیسن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ دوستوں میں پھر بتاتا چلوں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ابھی فوٹوشاپ کے بارے میں نالج نہیں ہے اتنا زیادہ، لیکن وہ بھی دوسروں کی طرح اپنی امیجز کو بہت ہی خوبصورت بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے لائکس کرنا چاہتے ہیں، لائکس کمانا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ویڈیو جو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ تو امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ آپ مجھے پرسنل میسیجز بھی کر سکتے ہیں، کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو بار بار پوچھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو آپ کا جو ویژن ہے وہ زیادہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔